آقا کا ظہور 10 محرم کو روز عاشور ہوگا، اور کوئی دوسری اس سے ہٹ کے ایسی روایت نہیں آئی کہ جو اس سے ٹکرائی۔ نہ، مسلم ہے کہ روز عاشور 10 محرم حضرت کا ظہور ہوگا۔ اگرچہ کہ حضرت کا ظہور خانہ کعبہ میں ہوگا رکن و مقام کے درمیان، لیکن خانہ کعبہ میں ظہور کے بعد حضرت امام زمانہ جو سب سے پہلی گفتگو فرمائیں گے وہ اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو بیان کریں گے، اور وہ کلمات اور وہ الفاظ تک روایات میں بیان ہوئے ہیں کہ السلام علی جدی الحسین الذی قتلوه عطشانا غریبا۔ یہ کلمات خانہ کعبہ میں پڑھے جائیں گے، حضرت کے مصائب پڑھے جائیں گے، اور یہاں سے حضرت کعبے سے سفر شروع کریں گے، مکہ سے کوفہ کی سمت۔ جس طرح سے امام حسین کوفہ کی سمت بڑھ رہے تھے لیکن کربلا تک پہنچے، یہ سفر ناتمام آپ کے فرزند امام زمانہ مکمل کریں گے، وہ کوفہ تک پہنچیں گے اور کوفہ کو اپنا پائے تخت قرار دیں گے۔ عجائبات میں سے یعنی جو 40 سے زیادہ مشابہتیں بیان ہوئی ہیں، خود روز میلاد امام حسین تاکید ہے کہ زیارت امام زمانہ کو پڑھا جائے، اور روز میلاد امام حسین علیہ السلام تاکید ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کو پڑھا جائے۔ بالعکس اسی طرح سے نیمہ شعبان کے اعمال میں سے شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں تعریر فرمایا کہ افضل ترین عمل نیمہ شعبان کا وہ یہ کہ آج کی شب میں، البتہ انہوں نے ایک مخصوص کیفیت بیان کی، اس کی طرف میں کل اشارہ کر دوں گا۔ آج میں سورہ فجر کی کچھ آیتوں کو آگے بڑھا کے اس پہلے مرحلے کو مکمل کر کے کل اور پرسوں کی گفتگو پھر ہم دوستوں کی خواہش کے احترام میں مستقل طور پر حضرت امام زمانہ سے متعلق کریں گے، لیکن آپ صرف میں چند مشاہبتوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں۔ نیمہ شعبان افضل ترین عمل جو ساری رات جاگ کر ایک مومن انجام دیتا ہے وہ زیارت امام حسین، اس کیفیت کے ساتھ جسے شیخ عباس قمی نے اور سید ابن طاووس نے الاقبال میں، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بیان کیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آج کی شب وہ 1,24,000 انبیاء کی روح کے ساتھ مصافحہ کرے، ملاقات کرے، معانقہ کرے، تو آج کی شب میں وہ زیارت امام حسین پڑھے، شب نیمہ شعبان، شب میلاد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ جو نعرہ امام حسین کے اصحاب کا تھا بعینی وہی نعرہ امام زمانہ کے اصحاب کا ہوگا، اور جو اہداف امام زمانہ کے وہی اہداف امام حسین کے تھے، اور جو اہداف امام حسین علیہ السلام کے تھے یہ ایک دوسرے کے لیے متمم اور مکمل ہیں۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور امام زمانہ کو یاد کیا، اور امام زمانہ کی میلاد کے موقع پر سید الشہداء کو یاد کیا گیا۔ یہ عجیب مماثلتیں ہیں، مشابہتیں ہیں، میں کل ان کی طرف باقاعدہ طور پہ ہم آگے بڑھیں گے، بیان کریں گے، اور پھر حضرت کی شخصیت سے متعلق جو سوالات جو خصوصاً اس زمانے میں کیے جاتے ہیں میں ان کو بیان کروں گا۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جو گفتگو چل رہی تھی آج کی حد تک اسے کچھ پہلو اور بیان کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ سورہ مارکہ فجر، اسے امام صادق نے سورہ امام حسین علیہ السلام قرار دیا۔ ایک تو اس کے آغاز میں پہلی 4 آیتوں میں جو اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں، اور پھر وسط کی 23 آیتوں میں حق تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود، فرعون اور فرعونیوں کے مظالم کا ذکر کیا۔ یہ اشارہ ہے خود بنو امیہ کے عہد حکومت اور ان کے مظالم سے متعلق، اور اس کے بعد اختتام پر اول بھی سورہ کا آغاز بھی امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے، سورہ کا اختتام بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں نے کل عرض کیا اس کے بارز ترین مصداق
سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ آلہ طیب وسلم، اگر آپ نفس مطمئنہ کو منحصر قرار نہیں دے رہے ذات حسین ابن علی میں، تو اس کے کامل ترین اور بارز ترین مصداق امام حسین علیہ السلام ہے، ارجعی الی ربک۔ یہ آپ کے شامخ مقام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ یہ لوٹنے کے اندر جو بلاغت ہے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ الی ربک، اس حال میں کہ راضیتم مرضیہ۔ استاد دارستانی نے جب اس عنوان سے گفتگو ہیں، 40 تقاریر ہیں ان کی، فقیہ ہیں، ایک بہت علمی اور محقق شخصیت کے حامل ہیں استاد دارستانی۔ انہوں نے کربلا کی زیبائی کو بیان کیا، کربلا کے جمال کو بیان کیا، اور پھر اسی ضمن میں انہوں نے راضیتم مرضیہ کے معنی میں جو تفسیر کے ساتھ معنی بیان کیا وہ یہ تھا کہ تو نے بھی وفا کی حد کر دی، چونکہ ان کا عنوان کربلا مکتب عشق تھا، تو اسی تناظر میں نے یہ جملہ کہا کہ راضیتم مرضیہ کے اگر ہم دقیق معنی کرنا چاہیں تو یہ بنتا ہے۔ مقام رضا کیا ہے؟ یہ جو محبت کے مراحل ہیں، حب ہے، ولا ہے، محبت ہے، مودت ہے، عشق ہے، یہاں مقام رضا راضیتم مرضیہ یعنی تم نے بھی وفا کی انتہا کر دی اور میں نے بھی وفا کی انتہا کر دی۔ اگر ہم عشق حقیقی کا مظہر تام و تمام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کربلا میں عشق کی تقسیم سرے سے درست نہیں ہے مجاز اور حقیقت کی طرف۔ عشق حقیقی ہے اور بس حقیقی ہے۔ عشق یا حسین نے خدا سے کیا ہے یا خدا نے حسین علیہ السلام سے کیا ہے، کہ ذات حسین علیہ آلہ طیب وسلم کے پاس جو کچھ تھا محضر خدا میں پیش کر دیا، اور اب خدا کی رضا، خدا کی مشیت کا حامل خود حسین ابن علی ہیں۔ اس لیے جو چیزیں عام طور پہ انسان سوچتا ہے کہ کیسے ہو گیا، مگر یہ کم ترین چیز ہے، خاک مٹی جسے انسان رون کے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ مٹی جس کے کھانے کو پروردگار نے حرام قرار دیا، لیکن یہی مٹی جب سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ آلہ طیب وسلم کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو یہی خاک، حتیٰ آپ کسی کی قبر کی، کسی ولی یا نبی کی قبر اٹھائیں اس کا کھانا بھی حرام ہے، لیکن یہ حسین ابن علی کون ہے کہ اس بے توقیر شے کو اتنی عزت بخشی کہ اس کا یہ احترام قرار پائے کہ اس میں اللہ نے شفا قرار دی ہے۔ یہ جو آپ مجلس کے آخر میں اختتام پر آخری مرحلے میں گریہ کرتے ہیں، یہ آنسو جب آنکھ سے نکل آتا ہے اس کی ارزش نہیں ہے، یہ بے حیثیت آنسو جو کسی حساب میں نہیں آتا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، بس بہہ گیا تو بہہ گیا۔ لیکن یہ حسین ابن علی ہے کہ بے توقیر اور کم ترین شے جب اس حسین کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو حق تعالیٰ اس آنسو کی کم ترین قیمت خود جنت قرار دیتا ہے۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آغاز لفظ فجر سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک عجیب مماثلت ہے، شاید اس کی طرف میں کل اشارہ کر پاؤں۔ لفظ فجر یہ خود امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے یہاں سورہ بر کے فجر میں، لیکن جب آپ سورہ قدر میں جاتے ہیں اس سورہ کا آغاز جس لفظ سے ہو رہا ہے سورہ قدر کا اختتام ہو رہا ہے اسی لفظ پر۔ یہاں پر فجر سے مراد معصوم کے کلام کے تناظر میں ذات حسین ابن علی ہے، اور وہاں پر فجر سے مراد شخصیت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے۔ لیلۃ القدر سے مراد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس مماثلت کو میں کل اشارہ کروں گا۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور شفع کی قسم کہ جب یہ دو اکٹھے تھے، وتر جب ان میں سے ایک تنہا رہ گیا، والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ میں فجر کی طرف پلٹتا ہوں لیکن پھر اس مرحلے کو بیان کروں۔ جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا وہ تشنا رہ جائے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے، میں کم سے کم اشارہ کر دوں گا، تفصیل بیان نہیں کر پاؤں گا۔ واللیل اذا یسر، مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے،
پروردگار کے یہاں سرے سے احساسات اور کیفیات اور جذبات اور عواطف وجود نہیں رکھتے. بغیر کسی خاص حکمت کے ممکن نہیں کہ پروردگار کسی وقت کی یا کسی لمحے کی یا کسی شے کی قسم اٹھائے. جب مطلق رات کی قسمیں پہلے اٹھا لی گئی تو پھر رات کے اس خاص حصے کی قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ جب یہ رات ڈھلنے لگی پروردگار اس لمحے کی قسم اٹھا رہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ رات کے ان خاص لمحات میں تو اگر شب عاشور کو سمجھنا ہے، جس لمحے یہ رات ڈھل رہی تھی، تو تمہیداً پہلے شب ہجرت کو سمجھ لیا جائے. جو کام شب ہجرت وقوع پذیر ہوا وہی کام شب عاشور وقوع پذیر ہوا. میں جو فرق عرض کیا کہ کیوں ختمی مرتبت کے تمام صحابہ 1.5 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے، اور کوئی تقسیم نہیں ہے، سارے کے سارے ہر مسلمان کی جب بھی جو بھی صحابہ کرام کا نام لیتا ہے سب انہیں رضی اللہ کہہ کے یاد کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ شیعہ رضی اللہ کہتے اور اہل تسنن ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، نہ وہ بھی رضی اللہ کہتے ہیں. تو پھر یہ حسین ابن علی کے 72 اصحاب کون ہیں کہ جنہیں علیہ السلام کہا جاتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے، وہ عمل جو اس رات میں انجام پائے. یہ رات علیہ السلام بننے کی رات تھی. کیا ہوا اس رات میں؟ شب ہجرت مولا متقیان جب بستر رسالت مآب پر سوئے اور سو کر جو تجارت کی، میں اسے تمہید بنا کر پھر شب عاشور کے اس مرحلے کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں گا. شب ہجرت جب علی امیر المومنین ختمی مرتبت کے بستر پر سوئے اور ختمی مرتبت نے جاتے ہوئے کہا یا علی نم علی فراشی، آپ میرے بستر پر سو جائیے. بھلا یہ کیسا مطالبہ ہے کہ 10 ننگی تلواریں موجود ہیں باہر اور کسی سے کہا جائے سو جائے. مگر ایسے مرحلے میں نیند آ سکتی ہے؟ ہاں، کسی کو نہیں آ سکتی، لیکن علی کو آ سکتی ہے. اور یہ نیند آنا کوئی اختیاری فعل نہیں ہے. نرم اور نازک بستر پر گولیاں لینے کے بعد نیند کی خواب آور دوا کھانے کے بعد بھی ممکن ہے کہ نیند نہ آئے اور انسان تڑپتا رہے. تو پھر ختمی مرتبہ یہ جو خواہش کر رہے ہیں علی سے، کیا یہ اختیاری عمل ہے؟ تو پھر سمجھنا چاہیے کہ علی کون ہے. وہ ذات کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی غیر اختیاری امور میں بھی اطاعت کر کے دکھا سکے، اسے علی کہتے ہیں. نم علی فراشی، سو جائیے. یہ کہہ دیتے کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے، نہ، یہ بلاغت کلام نبوی ہے. سوئے، اور دنیا نے، ساری دنیا نے مل کر جاگ کر اتنا کچھ نہیں کمایا جو علی نے ایک رات سو کر تجارت کر لی. اور پروردگار نے اس تجارت کی داستان کو قرآن میں بیان کر دیا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے، من جو یشری، بیچتا ہے، اشترا کرتا ہے، نفسہ، اپنا نفس. تو خریدتا کیا ہے؟ یہ کون بیچ رہا ہے؟ علی. وہ علی جو عام انسانوں سے یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے انسانوں، تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس سے کم پہ خود کو نہ بیچنا، اس سے سستا معاملہ نہ کرنا. وہ علی آج اپنا نفس بیچنے چلے ہیں. کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ کیسی تجارت ہے؟ یہ قرآن بیان فرما رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو اپنا نفس، اپنی جان، اپنی روح بیچتا ہے. نفسہ، اور کیا خرید رہا ہے؟ مرضات اللہ، مشیت خدا، رضا خدا. تو کتنی بڑی تجارت کی شب ہجرت علی ابن ابی طالب نے کہ اس رات میں اپنا نفس خدا کو بیچ دیا اور خدا کی رضا اور مشیت خرید لی. تو اب شب ہجرت کے بعد نفس علی کہاں ہے؟ خدا کے پاس ہے نا.
جب بیچ دیا تو نفس علی جس نے خریدا اس کے پاس ہے، نفس علی خدا کے پاس، تو رضا خدا کا ہے، مشیت الہیہ علی کے پاس ہے۔ تو اب اگر کسی کو علی ابن ابی طالب سے بیعت لینے کا شوق ہے تو جائے خدا کے پاس کہ نفس علی وہاں ہے، اور اگر کسی کو تاریخ میں رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو وہ علی کے دروازے پر آ جائے، چونکہ رضا خدا یہاں ہے۔ اور اگر علی کے دروازے پر سر جھک گیا تو یہ رضی اللہ کہلائے گا، اور جو علی کے مقابلے میں آ جائے کچھ بھی ہو پھر وہ رضی اللہ نہیں بن سکتا، لعنت اللہ کہلائے گا۔ تو شب ہجرت یہ تجارت شب ہجرت خود علی ابن ابی طالب نے کی، اور وہی تجارت جو شب ہجرت وقوع پذیر ہوئی دوسری مرتبہ شب عاشور وقوع پذیر ہوئی، جب سب بیٹھے ہیں اور حسین ابن علی وہی معاملہ کر رہے ہیں۔ آج ذات حسین دست خدا ہے، اور یہ جانوں کا روحوں کا معاملہ ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے حسین ابن علی نے اپنی بیعت اٹھائی اور آزاد کیا، چونکہ عشق میں پھر قید و بند نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، مروت نہیں ہے، نہ سب سے پہلے آزاد کیا سب کو کہ جاؤ میں بھی راضی، اور میرے نانا محمد مصطفیٰ بھی راضی ہیں، اور میری ماں فاطمہ بھی راضی ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، جاؤ۔ تو مقام رضا میں آ گئے، تو جب رضی اللہ بن گئے تو اٹھ کے چلے جائے، لیکن نہ، کچھ اور خواہش ہے، کچھ اور چاہیے۔ ممکن ہے مورخ اور سیرت نگار یہ لکھیں کہ جتنے تھے جو حسین کے پاس بیٹھے تھے اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ سب کے سب حسین ابن علی کو وارث جنت اور مالک جنت سمجھتے تھے، سردار جنت سمجھتے تھے کہ اگر اٹھ گئے تو جنت ہاتھ سے چلی جائے۔ اس لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین ابن علی نے مورخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے اور حسین کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور ساتھیوں اور سپاہیوں اور صحابیوں سے متعلق قلم اٹھائے اور لکھے، وہ بتائے کہ کون تھے۔ امام حسین نے اپنی زندگی میں قدم قدم پہ خود ان کا تعارف کروایا، چونکہ مورخ میں سکت نہیں تھی، کسی انسان کے لیے مقدور نہیں تھا، خود تعارف فرمایا، یہ تعارف کروا رہے۔ حسین جانتے کوئی نہیں اٹھے گا، لیکن اب جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا جاؤ، چونکہ مورخ یہ لکھتے تھے کہ اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ سب حسین کو جنت کا سردار سمجھتے تھے کہ اگر اٹھ کے چلے گئے تو جنت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ فرمایا جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی مولوی یا مفتی یا کسی مدرسے کا محتمم جنت کی ضمانت دے رہا ہے، وارث جنت، مالک جنت، سردار جنت جنت کی ضمانت دے رہا ہے، تو کیا کوئی ایک بھی اٹھا؟ نہ بیٹھے ہیں۔ اب مورخ ممکن ہے یہ لکھ دیتا کہ اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی، آنکھوں کی حیا مانے تھی، کہ دشمنوں میں گھرے ہوئے حسین کو تنہا چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، جبکہ حسین دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے تیسرا کام انجام دیا، فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ کو گل کرو۔ جناب علی اکبر نے چراغ بجھایا، ایک چراغ بجھا اور 72 چراغ جل اٹھے، اور پھر کیا منظر تھا، اسے شاید کبھی مورخ بھی ان کیفیتوں کو بیان نہ کر سکے۔ جب حسین کے عاشق، حسین کے جان نثار، گریے کی آواز بلند ہوئی حسین کے خیمے میں، کہا حسین فرمائے تو ابھی اپنا امتحان پیش کر دیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ کے برجستہ و بزرگ صحابی حبیب ابن مظاہر اٹھ کے کھڑے ہوئے، ان لفظوں کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کیا، اے فرزند رسول، آپ فرما رہے ہیں ہم چلے جائیں، ہم کیسے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو بتا دیجئے کہ قیامت کے دن آپ کے نانا محمد مصطفیٰ اور آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اب حبیب بیٹھے اور زہیر کھڑے ہو گئے، اور اب یہ زہیر کے الفاظ ہیں، کہا کہ اے فرزند رسول، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا نے مٹ جانا ہے، بہت جلد ختم ہو جانا ہے، لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ دنیا فانی نہیں ہے، دائمی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ہم نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے،
اے فرزند رسول تب بھی ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں کے اوپر قربان کر دیں گے۔ اور اس کے بعد عابس ابن شبیب شاکری اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اس سے بھی آگے بڑھے کہ فرزند رسول اگر مجھے تیر و تبر کے ساتھ، نیزہ و شمشیر کے ساتھ اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر ان سارے ٹکڑوں کو جمع کر کے آگ لگا دی جائے اور جب یہ راکھ بن جائے تو اس راکھ کو فضا میں منتشر کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر اسی طرح سے مارا جائے۔ ایک روایت میں نے لفظ پڑھا 70، ایک میں پڑھا 70,000 مرتبہ 70 یا 70,000 مرتبہ مجھے اسی طرح سے مارا جائے اذیتیں دے کر، اور جب پھر اٹھایا جائے گا تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں کے اوپر قربان کروں۔ اور پھر سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے۔ میں جب سعید کی بات پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ ایک جملہ شہید ایڈوارڈو کا، وہ یہودی مفکر جنہوں نے اسلام پر تحقیق کرتے ہوئے جب صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کیا تھا تو اسلام قبول کیا تھا، اور یہ ان کا تاریخی جملہ ہے صحیفہ سجادیہ سے متعلق شہید ایڈوارڈو کا، فیٹ کمپنی کے مالک اٹلی کے یہ نامور یہودی اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے، کہا کہ علی زین العابدین سید سجاد اپنے خدا سے اس طرح سے دعائیں مانگتا ہے کہ اپنے اللہ کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ شب عاشور جب میں سعید بن عبداللہ حنفی کے جملے سنتا ہوں، پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ وہ جملے جن پر حسین ابن علی نے گریہ کی اور آپ کے عشق جاری ہو گیا، وہ فرمایا جزاک اللہ عنی خیر الجزا، یہ سعید کی کلمات ہیں۔ کہا حسین آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو بس ایک بات کا جواب دے دیجئے پھر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ افراد کہ جنہیں ان کی ماں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں۔ اور کل جب مہدویت سے متعلق گفتگو ہوگی تو اصحاب امام زمانہ کا جو نصاب ہے وہ عاشورہ ہے، اور جو اوصاف اور صفات اور فضائل اور خصوصیات اصحاب حسین کے ہیں، روایات میں وہی خصوصیات اصحاب مہدی کے لیے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے جب سب کی باتیں سنی اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسے اصحاب کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ دیکھیے مجھ جیسے جاہل انسان، جیسا مولا متقیان فرماتے کہ علم ایک نقطہ تھا اور جاہلوں نے پھیلا دیا۔ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اپنی جہالت کے باعث بات کو پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس کو مختصر نہیں کر پاتے، لیکن بعض عرفاء اور اہل علم اور اہل ادب اور اہل دل وہ لفظوں میں سمندر کو کوزے میں سمونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جملہ اس لیے بھی عرض کروں تاکہ ان کی روح کو اجر پہنچے۔ مرحوم اظہر حسن زیدی، کیا خوبصورت لفظ کا۔ کسی نے پوچھا کہ قبلہ زیدی صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ اصحاب حسین میں اور اصحاب رسول میں کیا فرق تھا، تو کیا برجستہ جواب دیا کہ کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا، بس ایک فرق تھا۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا وہ کون سا فرق تھا؟ کہ وہ فرق آؤ اور جاؤ کا تھا۔ کہ کیا مطلب؟ کہا کہ پیغمبر اپنی زندگی کے 9 سالوں میں مسلسل ان جنگوں میں بلاتے رہے، آؤ، کوئی نہیں آیا، اور حسین ساری رات اپنے ساتھیوں سے کہتے رہے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ یہ 72 کون ہے؟ یہ کیسے علیہ السلام بنے؟ جوش ملی آبادی نے بہت ہوش کے عالم میں یہ شعر کہا، کون ہے یہ 72 کے سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ کیا کیا اس شب میں جبکہ یہ رات ڈھل رہی ہے، واللیل اذا یسر، رات کے اس مرحلے میں ان 72 نے اپنی جانوں کو سودا کیا، دست حسین پر خدا کے ساتھ معاملہ کیا کہ جو رضی اللہ بن چکے ہیں حسین کی رضاعت کے بعد، جنہیں جنت بھی مل چکی ہے۔ جیسا دعائے کمیل کے متعلق شہید مطہری فرماتے ہیں کہ دعائے کمیل میں علی نے انسانوں کو کیا سکھایا
نہ جنت کی لالچ سکھائی، نہ جہنم کا خوف سکھایا، بلکہ انسانوں کو تعلیم دیا کہ خدا سے کس طرح سے خدا کو مانگا جاتا ہے۔ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے۔ 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ شب عاشور حسین کے ساتھیوں نے خدا سے خدا کو مانگا ہے، عشق خدا لیا ہے۔ اب یہ علیہ السلام یہ اس درجے سے بھی بالاتر، ان کا مقام بشر نہیں سمجھ سکتا۔ ورنہ 12 محرم کو جب عبید اللہ ابن زیاد نے تان کیا سید سجاد پر، کہا کہ تمہارا نام کیا؟ کہ میرا نام علی ہے۔ کہ علی کو تو اللہ نے کربلا میں قتل کر دیا تھا۔ فرمایا نا، اللہ نے قتل نہیں کیا تھا، شامیوں نے اور کوفیوں نے اور لوگوں نے قتل کیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہ آیت تلاوت کی، اور فرمایا کہ کربلا میں اللہ نے میرے بھائی علی اکبر اور باقی شہیدوں کی روحوں کو قبض کیا ہے، قتل کرنے والے تم لوگ تھے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، یعنی کربلا میں شہداء کربلا کی ارواح اس بلند سطح پر جا پہنچی تھی، اس درجہ رفیع پر، کہ جس طرح سے ہم ختمی مرتبات اور امیر المومنین سے متعلق پڑھتے ہیں کہ یہاں پر جناب اسرائیل کو وسیلہ قرار نہیں دیا گیا ان کی ارواح کو قبض کرنے کے لیے۔ یہ کربلا والوں کا مقام ہے۔ والفجر، اور اب میں پلٹ کے صرف فجر سے متعلق ایک جملہ عرض کروں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ ظہر کو ظہر کیوں کہتے ہیں؟ عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ کیوں فجر کی 2 رکعتیں ہیں؟ یہ خمینی بت شکن نے بالتفصیل یہ گفتگو کی ہے، آپ ان کی کتاب میں تفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں، بس میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی پھر 4۔ تو یہ کیا کہ کبھی 2 کبھی 3 اور کبھی 4، یا سب کی 2 ہو جائے، یہ سب کی 4، یہ سب کی 3 ہو جائے، تو کیوں فجر کی 2 ہیں اور ظہر و عصر و عشاء کی 4 اور پھر مغرب کی 3 ہیں؟ آپ جانتے ہیں سنی شیعہ تمام کتابیں آج تک کسی ایک نے بھی اس سے ہٹ کے بات نہیں کی ہے۔ جتنے سیرت نگار ہیں، سیرت کی سب سے پہلی کتاب ابن حشام کی ہے، آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں تاریخ پر و سیرت پر اور علم حدیث میں، مکہ میں صرف 10 رکعتیں تھی، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب اور 2 عشاء کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد دوسرے تیسرے سال میں جا کر ان 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔ فجر کی اسی طرح سے 2 رکعتیں رہی، لیکن ظہر میں اضافہ ہوا، عصر میں اضافہ ہوا، مغرب اور عشاء میں۔ تو خمینی بت شکن اور باقی علماء، محققین، محدثین، عرفاء، جواد ملکی تبریزی اور دوسری شخصیتیں، وہ بیان فرماتے کہ 10 رکعتیں خود ذات اقدس الہ نے بشر پر واجب کی تھی پہلے مرحلے میں، جب عصر نماز جعل ہوئی، اور پھر سب سے پہلے جو نماز اللہ نے بندوں پر فرض کی یہ ظہر کی نماز تھی، اور ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، بعد والی تیسری اور چوتھی رکعت یہ حق تعالیٰ نے نور مصطفی کے اعزاز میں بشر پر واجب کی، اور پھر عصر کی دوسری 2 رکعتیں یہ عزت مرتضوی کے اعزاز میں حق تعالیٰ نے بشر پر واجب کی، اور مغرب کی 1 رکعت کا اضافہ نور فاطمہ کے اعزاز میں ہوا، اور عشاء کی 2 رکعتوں کا اضافہ امام حسن مجتبی کے نور کے تعظیم اور اعزاز میں اللہ نے بشر پر واجب کی۔ لیکن فجر کی ہے ہی 2، اس لیے کہ جو خدا کا ہے وہ حسین کا ہے، جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے۔ اور جب انسان سفر میں جاتا ہے تو پھر ظہر و عصر و عشاء ان میں تخفیف ہے، آپ کو حکم ہے کہ 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھیں، ظہر کی 4 کے سے گھٹ کے 2 ہو جائیں گی، اور عصر کی بھی 2 ہو جائیں گی، اور عشاء کی بھی 2 ہو جائیں گی، لیکن فجر کی ہے ہی 2، تو کیا 1 پڑھی جاتی ہے؟ اور مغرب کی ہے ہی 3، تو کیا 1 کم کرے گے؟ نہ، فجر اور مغرب کی یہ رکعتیں بدستور اسی طرح سے باقی رہیں گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ خمینی بت شکن نے یہ بیان کی ہے احادیث صحیحہ کی روشنی میں،
کہ اس لیے کہ اللہ اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، اپنے رسول کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، علی اور حسن مجتبیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن پروردگار کبھی بھی فاطمہ زہرا اور فرزند فاطمہ حسین کا حق بشر سے معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان نمازوں میں تخفیف نہیں ہے۔ والفجر، کوئی انسان نہ حق فاطمہ ادا کر سکتا ہے، نہ حق حسین ابن علی ادا کر سکتا ہے۔ میں نے کبھی بات کی تھی، آیت اللہ مرشی نجفی جو معصوم قم کے حرم میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور بہت جلد نماز پڑھاتے تھے، ہمارے استاد میر حداد عادل، وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ہاں سے بات کی کہ آپ نماز پڑھاتے بہت جلدی نماز پڑھاتے ہیں، کہ اس لیے کہ تاکید ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھو تو پھر جلدی پڑھو تاکہ بوڑھے ہیں، مریض ہیں، بچے یا مسافر، ان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ کاشان میں ایسی ہستی کہا کہ ایک اور عالم ہے جو آپ سے بھی جلدی نماز پڑھاتے ہیں، تو ان کا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے جلدی نماز پڑھائے۔ تو میں نے پوچھا وہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نماز جماعت میں صرف واجبات ادا کرتا ہوں اور مستحبات سے گریز کرتا ہوں، اور جو مجھ سے جلدی پڑھا رہا ہے اس کا مطلب وہ پھر کسی واجب کو بھی چھوڑے گا تب جلدی پڑھائے گا۔ تو مختصر نماز پڑھاتے تھے آیت اللہ مرشی نجفی، لیکن 70 سالوں میں انہوں نے کبھی ایک ذکر نہیں چھوڑا اپنی نماز سے پہلے۔ جیسی آذان کہتے، اقامت کہتے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، ہر نماز سے پہلے یہ ذکر پڑھا کرتے تھے دائماً، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناء۔ میر حداد عادل کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت آپ باقی سارے مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ذکر میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے چھوڑا ہو۔ کہ اس لیے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھوں اور اسے بھلا دوں جس نے یہ نماز بچا کے مجھ تک پہنچائی ہے۔ جتنا بھی دین ہے، جتنے بھی رشتے ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، جو اخلاقی اور انسانی قدریں ہیں، سب کی سب صرف حسین کی وجہ سے باقی ہیں۔ ورنہ جب عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر اور محمد حنفیہ اور باقی سب مشورہ دے رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا ہندوستان چلے جائیں، کوئی کہہ رہا تھا یمن چلے جائیں، کوئی کہہ رہا تھا مصر چلے جائیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ اور آپ کے گھر والے محفوظ رہیں گے، لیکن آپ بیعت بھی نہیں کریں گے اور آپ کی جان بھی بچ جائے گی۔ تو امام حسین بیعت نہ کریں لیکن عراق بھی نہ جائیں، کیا کسی نے مجبور کیا ہے؟ بیعت نہ کریں، اپنی جگہیں بدلتے رہیں، مگر کیا عبداللہ ابن زبیر نے خود کو نہیں بچا لیا؟ کیا عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کی تھی؟ بیعت نہیں کی اور 13 سال حکومت کی ہے۔ یزید اور مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان، ان کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود رہ گئی تھی۔ سارا مکہ، سارا مدینہ، سارا عراق، ایران، مصر سب زبیریوں کے پاس چلا گیا، عبداللہ ابن زبیر۔ تو اگر وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں تو حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، حسین بھی بیعت نہ کریں اور جگہ بدلتے رہیں۔ آخر کیوں امام حسین نے بیعت نہ کرنا ایک الگ بات ہے اور قیام کرنا ایک الگ بات ہے۔ امام حسین نے بیعت نہیں کی تو جان بچا لیں، اپنوں کو، بچوں کو، بہنوں کے پردے بچائیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین اگر بیعت نہیں کر رہے پھر قیام بھی فرما رہے ہیں؟ اور قیام کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ سوال، اگر یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان امام حسین سے بیعت نہ مانگتا تو کیا امام حسین مدینے بیٹھے رہتے؟ کیا تب عراق نہ جاتے؟ اور دوسرا سوال، کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ اہل عراق نے، اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے؟ وہ تو امیر شام کی موت کا اہل کوفہ کو پتہ ہی نہیں تھا، سب سے پہلا خط جس کے پاس آیا وہ خود حسین ہے۔ اہل کوفہ کو تو جا کر شعبان میں جا کے پتہ چلا،
اور خطوط کی پہلی کھیپ جو اہل کوفہ کی پہنچی امام حسین کے پاس وہ 12 رمضان کو پہنچی ہے، اور امام حسین 3 شعبان کو مکہ پہنچ چکے تھے۔ 1 مہینہ 9 دن مکہ میں گزار چکے ہیں۔ اب عراقیوں کے خطوط آئے اور حسین مدینہ چھوڑتے ہوئے فرما رہے کہ میں عراق جا رہا ہوں۔ تو امام حسین نے نہ یزید کی بیعت کے خواہش میں قیام فرمایا اور نہ اہل کوفہ کے خطوط اور دعوت کے جواب میں قیام فرمایا۔ سمجھنا ہے فلسفہ قیام حسین ابن علی کیا ہے، کیوں بشر مدیون ہے۔ اور اگر امام حسین قیام نہ فرماتے، صرف خاموشی اختیار کر لیتے اور کہیں پناہ گزین ہو جاتے تو کیا ہو جاتا؟ آخر یزید کو ایسی کیا پریشانی ہے، اور یزید کے بڑوں کو اور امیر شام کو، کہ 9 کروڑ افراد کو چھوڑ کر اکیلے حسین کے پاس بیعت کے لیے اس طرح سے بھیجا جا رہا ہے؟ آخر 3 بر اعظموں میں امیر شام کی حکومت پھیل چکی ہے، کم سے کم 9 کروڑ مسلمان ہیں، تو سب کو نظر انداز کر کے صرف حسین ابن علی سے بیعت طلب کرنے میں کیوں اصرار کیا جا رہا ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ اسی کے 9 کروڑ افراد اگر یزید کی بیعت کر لے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو حسین سے بیعت لے کر حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بنو امیہ اور یزید ابن معاویہ اپنی غیر شرعی اور نامشروع حکومت کو مشروع بنانا چاہتے ہیں، اور یزید بنام خلیفۃ المسلمین حکومت کرنا چاہ رہا ہے، ایک بادشاہ اور حاکم کے عنوان سے نہیں بلکہ امیر المومنین کی حیثیت سے۔ اور یہ شرعی جواز اسے اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک حسین ہاں نہ کرے۔ اسی کو حسین وارث شریعت ہے، اپنے اصل کا محمد ہے، اس وقت تک یزید کی حکومت مشروع نہیں ہو سکتی۔ تو حسین بیعت بھی نہ کریں اور قیام بھی نہ کریں۔ کیوں قیام فرمایا؟ اسی کہ اگر حسین صرف سکوت اختیار کر لیتے اور عراق نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ ایسا نہیں کہ صرف آج اسلامی دنیا میں نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھائی جا رہی ہوتی، نہ، اس سے بڑھ کر ہماری عبادت گاہوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے شادی حالوں کے اندر ایک مولوی آتے اور آ کر ماں اور بیٹے کا نکاح پڑھتے، اور بہن اور بھائی کا نکاح پڑھا جاتا، اور شراب ہمارے گھروں میں بہن اور بھائی عام استعمال کر رہے ہوتے، اور ایسی ایسی باتیں کہ شاید میں بیان بھی نہ کر سکوں، اب تصور کر لیجئے۔ اور جب بہن اور بھائی کا نکاح پڑھ دیا جاتا ہماری عبادت گاہوں میں اور مسجدوں میں، اور ماں اور بیٹے کا نکاح پڑھ دیا جاتا اور مولوی صاحب پڑھا کے اور فیس اپنی جیب میں ڈال کے چلے جاتے، اور تمام حاضرین مسلمان مٹھائی اور چھوارے کھا کے خوش خوش مبارکباد دے کے چلے جاتے، تو کسی کو احساس بھی نہ ہوتا کہ کیا ظلم ہوا ہے۔ اگر حسین خاموش رہ جاتے تو ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، اور ہر منکر معروف بن چکا ہوتا۔ آج ہم شراب کو ثواب سمجھ کے پی رہے ہوتے، یہ ساری حرمتیں پامال ہو چکی ہوتی ہیں۔ جو باضمیر لوگ ہوتے ہیں، جن میں شعور ہوتا ہے، وہ حسین کے مقابلے میں نہیں آتے، وہ حسین کے قدموں پر سر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، سنی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تاریخ کو پڑھا ہے، جن کی تاریخ پر نگاہ ہے، خواہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، ہمارے ہمسایہ ملک میں کہ ہندو گپتا رام جو ڈاکٹر تھے اور کئی کتابوں کے لکھاری، ان کی زندگی کا معمول تھا کہ 3 شعبان کو اور 10 محرم کو یہ اپنی بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پوتوں اور نواسوں کے ساتھ مل کر سارے کام چھوڑ دیتے۔ کئی کتابیں لکھی انہوں نے، اپنا یہ کلینک بند کر دیتے، اور پھر مسلمانوں کو ان مقامات پر پہنچ کر پانی پلاتے، شربت پلاتے، کھانے پیش کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ کسی مسلمان نے استفسار کیا، گپتا رام آپ تو مسلمان نہیں ہو، شیعہ نہیں ہو، ہندو ہو، تو پھر اپنے کسی پنڈت کا یا کسی بھگوان کا، ان کا ذکر کرو، ان کی یاد میں لوگوں کو شربت پلاؤ، حلوے کھلاؤ، خدمت کرو۔ یہ پابرہنہ کیوں چلتے حسین کے جلوسوں میں آ کر ان ماتمیوں کو، سینہ زن ماتمداروں کو پانی اور شربت پیش کر رہے ہو؟ کہ کیا کروں؟ ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ کیسے، کہ بس اتنا سمجھ لوں میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں، میرے گھر میں کچھ خواتین ہیں، اسی گھر میں میری ماں رہتی ہے،
اسی گھر میں میری بہن رہتی ہے، اسی میں میری بیٹی رہتی ہے، بیوی رہتی ہے تو چاروں خواتین ہیں، تو خاتون ہونے کی حیثیت سے، عورت ہونے کی حیثیت سے ان چاروں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن کیا کروں کہ یہ ماں مجھے ماں کی شکل میں نظر آتی ہے، بیٹی بیٹی کی شکل میں نظر آتی ہے، بہن بہن کی شکل میں۔ تو یہ تمیز جس ذات نے مجھے عطا کی کہ میں بہن کو بہن سمجھ رہا ہوں، ماں کو ماں اور بیٹی کو بیٹی سمجھ رہا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ جس نے یہ رشتوں کی تمیز مجھے بچا کے پہنچا دی اس انسان کو فراموش کر دوں؟ کوئی بھی انسان کبھی بھی حق کے حسین ادا نہیں کر سکتا۔ اور خود اب میں مختصر کروں، صحابی حسین جناب سعید بن عبداللہ حنفی نے یہی بات بتائی روز عاشور میدان کربلا میں، جب امام حسین سے ابو ثمامہ ساعدی نے خواہش کی کہ فرزند رسول زوال ہو رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے آخری نماز آپ کی ابتدا میں ادا کریں۔ حضرت نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور یہ دعا فرمائی، حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے۔ اور پھر پیغام بھیجا گیا، جاؤ عمر سعد کے پاس، زہیر ابن کہن اور ابو ثمامہ ساعدی دونوں کو بھیجا، جا کے نماز کی اجازت طلب کرو۔ عمر ابن سعد نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھ لو۔ لیکن اس کا بیٹا تھا جو کربلا میں موجود تھا، اس نے فوراً سے باپ سے کہا کہ پھر حسین سے جنگ کس بات پہ کر رہے ہو اگر نماز کی اجازت دے رہے ہو؟ اگر حسین نے تمہارے سپاہیوں کے سامنے میدان جنگ کے اندر نماز پڑھ لی تو تمہاری فوج کا روحیہ ضعیف ہو جائے گا، وہ سمجھے گی ہم کن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور تم انہیں دین کا دشمن قرار دے کر، خارجی اور باغی قرار دے کر مارنا چاہ رہے ہو، یہ تو ان کی فتح ہے۔ عمر ابن سعد جو اجازت دے چکا تھا، اس نے پھر آواز دی، ابو ثمامہ، زہیر، جاؤ حسین سے کہو کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے، کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ پہنچے اور اب خود امام حسین نے اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام کیا۔ یہ اقدامات حسینی ہے، حسین خود اپنا بھی تعارف کروا رہے ہیں، ساتھیوں کا بھی اور دشمنوں کا بھی۔ یہ کربلا لکھ کر جا رہے ہیں۔ حسین جانتے کہ مورخ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آ کے کربلا کا تجزیہ بیان کرے۔ حسین ابن علی اپنے خیموں کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے تو پڑھا سکتے تھے، لیکن کون سی جگہ منتخب کی؟ میدان کربلا۔ اور کون سی نماز پڑھی؟ کیا امام حسین نے یہاں پر کامل نماز پڑھی ہے؟ نہ، نماز خوف ادا کی ہے۔ لفظ خوف سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ حالت خوف میں ادا کی گئی، نہ، یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ نماز خوف وہ نماز جو میدان جنگ میں 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور اس کی کیفیت الگ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے امام نماز شروع کرتا ہے، آدھے سپاہی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقی آدھے ان نمازیوں کی حفاظت کرتے ہیں، سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام 1 رکعت پڑھنے کے بعد زمین پر بیٹھے رہتے ہیں اور مقتدی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری رکعت وہ فرادہ پڑھتے ہیں، اور فرادہ پڑھنے کے بعد جیسے وہ اپنی نماز ختم کرتے ہیں تو اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور ان کی جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو نماز کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ آ کر یہاں امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے وہ کھڑے ہوتے ہیں امام اٹھ کر اپنی دوسری رکعت شروع کرتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کی پہلی رکعت ہوتی ہے، اور پھر امام اپنی دوسری رکعت پڑھنے کے بعد نماز مکمل کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے دوسری رکعت فرادہ انجام دیتے ہیں۔ یہ نماز خوف ہے۔ لیکن اس کا محل جو استاد شہید مرتضیٰ مطہرین اور ہم فقہ کی تمام کتابوں پڑھتے ہیں، نماز خوف کبھی بھی اگر 2 مسلمان لشکر آمنے سامنے آ جائیں تو یہ نماز خوف پڑھنا درست نہیں ہے۔ جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں مولا متقیہ نے نماز خوف ادا نہیں کی، لیکن کربلا میں علی کے بیٹے حسین ابن علی نے نماز خوف پڑھ کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور کربلا پڑھنے والوں کو سمجھایا کہ خبردار کوئی گستاخ اٹھ کے یہ نہ کہے کہ حسین کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور حسین کے سامنے آنے والے مسلمان تھے۔ امام حسین نے روز عاشور میدان کربلا میں نماز خوف پڑھ کر اپنے دشمن کے کفر کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیے، اور ادھر امام حسین نے نماز تمام کی، نماز شروع کی، اور ابو ثمامہ ساعدی، زہیر ابن کین آپ کے ایک سمت ہیں،
لیکن آپ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سعید بن عبداللہ حنفی، وہی جملہ جو میں نے کچھ دیر پہلے پڑھا، یہ سعید بن عبداللہ حنفی بالکل امام کے روبرو سامنے کھڑے تھے. ادھر امام حسین نے نماز شروع کی اور ادھر دشمنان نماز نے تیر برسانا شروع کی، اور جو بھی تیر سامنے سے آتا ہے سعید بن عبداللہ حنفی اپنے جسم پر اسے روک لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی تیر حسین تک نہ جائے. اور اس دوران میں جب امام نماز پڑھا چکے تو سر سے لے کے پاؤں تک کم از کم 70 تیر سعید بن عبداللہ حنفی کے جسم میں پیوست تھے. ایک تیر انسان کی موت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن سعید کھڑے ہیں اور خود کو کھڑے رکھا قوت ارادی کے بل بوتے پر. یہ عشق کا نتیجہ تھا، یہ حسین کے ساتھ والہانہ محبت تھی. مبادا میں گر گیا کوئی تیر آ کے حسین کو لگ جائے گا، اس لیے جب تک جسم میں تھوڑی سی بھی رمق باقی تھی، جان باقی تھی، یہ سامنے کھڑے رہے، خود کو پوری جرأت کے ساتھ کھڑے رکھا اور تیر سہتے رہے، برداشت کرتے رہے. یہ سعید کون ہے سمجھے، تاکہ میں اس والفجر کی تفسیر کا یہ پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. یہ سعید بن عبداللہ حنفی وہ شخصیت ہے جو اہل کوفہ کے خطوط لے کر پہلی مرتبہ 12 رمضان کو مکہ پہنچے تھے. تو کتنا فاصلہ طے کیا؟ 300 فرسخ. اور 15 رمضان کو قیس ابن مصہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی کی معیت میں امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو مکہ سے کربلا کی طرف روانہ کیا، لیکن تاکید فرمائی کہ آپ نے مدینہ سے ہوتے ہوئے جانا ہے اور یہ کام مدینہ میں انجام دینے. تو اب یہ فاصلہ 300 فرسخ سے بڑھ گیا، یہ 600 فرسخ کم از کم. اور پھر تیسری مرتبہ یہی سعید بن عبداللہ حنفی جناب مسلم ابن عقیل کا خط لے کر امام حسین کے پاس مکہ پہنچتے ہیں. کتنا ہوا؟ 900 فرسخ. اور پھر چوتھی مرتبہ امام حسین کا خط لے کر مکہ سے کربلا آتے ہیں، کوفہ آتے ہیں، یہ 1200 فرسخ کم از کم، یعنی کم از کم 6500 کلومیٹر اونٹ کی پشت پر طے کیا، گھوڑے کی پشت پر طے کیا، سواریاں بدلتے رہے. قیس ابن مصہر اور آپ کے علاوہ باقی جتنے ساتھی تھے سب صحرا میں لقمہ اجل بن گئے. مشکل ترین سفر ہوتا ہے صحرا کا. اتنے دن مسلسل گھوڑے اور اونٹ کی پشت پر سفر کرنے والے سعید بن عبداللہ حنفی اب 3 دن کے پیاسے ہیں اور 3 دن کے بھوکے ہیں. اور پھر ساری رات جاگ کر شب عاشور خیام حسینی کی گرد خندق کھودتے رہے. 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق حسین کے ساتھیوں نے شب عاشور میں کھود دیے. اور خندق کھودنے کے بعد بھی جنگل سے یہ جھاڑیاں کاٹ کے لاتے رہے اور اس خندق کو جھاڑیوں سے بھرا تاکہ روز عاشور امام حسین جب آخری مرتبہ رخصت ہوں تو ان جھاڑیوں کو آگ لگائیں تاکہ ایک مرتبہ جب آپ کی شہادت ہو جائے تو کہیں دشمن چاروں طرف سے حملہ آور نہ ہو سکے اور بیویوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے. اب آپ خود سوچئے 6500 کلومیٹر طے کرنے والے اتنے تھکے ہوئے سعید بن عبداللہ حنفی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ساری رات جاگ کر خندق کھودنے والے اور جھاڑیاں کاٹنے والے. اور اب روز عاشور 70 سے زیادہ تیر جناب سعید بن عبداللہ حنفی کے جسد مطہر میں پیوست ہو چکے. اور جیسی حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ادھر سعید زمین پر گرے اور یہی کہا وعلیک السلام یا ابا عبداللہ الحسین. گرے اور شہید مطہری کہتے ہیں کہ آپ کا جسم زمین پر نہ گرا بلکہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم تیروں کے اوپر معلق ہو گیا. اور پھر جب یہ گرے تو یہ تیر مزید آپ کے جسم میں داخل ہوئے، پیوست ہو گئے. اب آخری سانسیں چل رہی ہیں سعید بن عبداللہ حنفی کی اور رخ کیا امام حسین کی طرف اور جو آخری جملہ اپنی زندگی کا کہا، سوال کیا، کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ اے حسین ابن علی کیا میں نے حق ادا کیا؟ شہید مطہری فرماتے یہ سعید نے کیوں پوچھا ہے؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ سعید کو حسین ابن علی کی شخصیت کا عرفان ہو چکا ہے، آقا کی معرفت ہو چکی ہے
اور اب سعید بن عبداللہ حنفی سمجھتے ہیں کہ اتنا کچھ کر کے بھی بشر حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیا کیا حسین نے؟ دین بچا کے دیا بشر کو، قدریں بچا کے دی، رشتے بچا کے دیے، عزت انسانی کو بچایا، ناموس بشر کو بچایا۔ اور یہ سب کچھ کبھی نہ بچ سکتا اگر سکینہ بنت الحسین جیسی بیٹی کو اپنے ہمراہ نہ لے کے جاتے۔ میں نے کل بھی عرض کیا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر حسین ابن علی کی یہ محنت سکینہ بنت الحسین کو اپنے ہمراہ کربلا میں لے جائے بغیر بچ سکتی تو حسین کبھی نہ لے کے جاتے۔ میں شرمندہ، وقت بہت ہوا، تفصیلی مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک سے دو روایتیں بہرحال پڑھوں گا کیونکہ آج روز شہادت ہے، اور بی بی کی اس مظلومانہ شہادت کے موقع پر میں سب سے پہلے منتقم خون حسین امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کر رہا ہوں۔ آج صرف آپ گریہ نہیں کر رہے، آج زمانے کا امام بھی آپ کے ساتھ گریہ کر رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ پانی کے اشک بہا رہے ہیں، زمانے کا امام خون کے اشک بہا رہا ہے۔ اور سلام پیش کرتے ہیں، میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی۔ یہ کیسے سفر کیا، روز عاشور کے مصائب الگ، آپ کے دامن کو آگ لگی، آپ کے تماچے لگے، آپ کو تازیانے لگے، سارے شام غریبہ کے مظالم الگ، لیکن جناب سکینہ کا ایک ایک لمحہ کتنا مشکل گزرا ہے۔ شاید میں آج شہادت ذکر نہ کر سکوں، لیکن یہ ایک روایت سن لیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ 11 محرم کو جب یہ کاروان کربلا سے چلا اور جب بیویوں کو سوار کرنے کا وقت آیا تو ثانیہ زہرا آگے بڑھی۔ شمر کی خواہش تھی کہ ہم خود سوار کریں۔ بی بی نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا، فرمایا سب پیچھے ہٹ جاؤ، ہم رسول زادیاں ہیں، کوئی ہمارے قریب نہیں آئے گا، ہم خود سوار ہوں گے۔ ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، حتیٰ خود سید سجاد کو سوار کیا، اور سب کو سوار کرانے کے بعد آخر میں اس بچی کو سوار کیا جس سے متعلق امام حسین نے رخصت آخر کے موقع پر خصوصی وصیت فرمائی تھی، اے زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔ اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب سکینہ کو سوار کیا، اور اب چاہتی ہیں کہ خود جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائیں، لیکن شمر ابن ذوالجوشن جو سارا منظر دیکھ رہا تھا غصے سے کھول رہا تھا، یہ آگے بڑھا اور کہا اے علی کی بیٹی، میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں، یہ بچی آپ نے سوار کرا دی، اب آپ الگ سوار ہو جائیے، اور یہ بچی تنہا سفر کرے گی۔ کہ یہ چھوٹی بچی ہے، اس بچی نے آج تک کبھی محمل کے اوپر تنہا سفر نہیں کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کی یہ بچی اکیلے سفر کر سکے؟ کہ پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ کیا کیا شمر ابن ذوالجوشن نے؟ اس نے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور ایک سرا اس نے رسی کا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا، اور پھر اس رسی کو نیچے سے گزارنے کے بعد دوسرا سرا جناب سکینہ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر یہ سفر طے ہونے لگا۔ اور جیسے جیسے سفر کٹ رہا ہے یہ رسی اونٹ کے جسم کے ساتھ رگڑ کھا رہی ہے۔ اب کسی مرحلے پر یہ رسی ٹوٹ گئی، کیا ہوا؟ آدھی رات کا وقت ہے اور یہ قافلہ رک گیا۔ جیسی قافلہ رکا، شمر ابن ذوالجوشن غصے سے اپنی سواری کو لے کے آیا اپنے سپاہیوں کے پاس اور کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، تو پھر کیوں رکے ہو؟ کہ کیا کرے، یہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ چکا ہے، اور ہم جتنا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم سے یہ نیزہ اٹھ نہیں پا رہا۔ اب شمر ہے لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ شمر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر ایک سے نہیں اٹھ پا رہا تو 2 کوشش کرو، 2 نہیں اٹھا سکتے تو 3 کوشش کرو، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا کہاں پہنچا؟ علی زین العابدین کے پاس۔ جانتا یہ کاروان کیسے چلے گا، اس نے تازیانہ اٹھایا اور پوری طاقت سے سید سجاد کی پشت کے اوپر تازیانے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ امام سجاد کے جسم اطہر سے خون بہنا شروع ہوا اور آپ کا خون زمین پر گرنا شروع ہوا۔ اور جب بہت وقت گزر چکا امام خاموشی سے دشمن کے ظالم کے تازیانے برداشت کرتے رہے، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد نے سر اٹھایا اور اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا
اور ایک سوال کیا کہ بابا جان بس یہاں پر رکنے کی وجہ بتا دیجئے، بابا جان اس جنگل میں رکنے کا سبب بیان کر دیجئے۔ ایک مرتبہ لمحہ حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا بیٹا سجاد، میری بیٹی سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھیں گے۔ جیسے یہ آواز ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور پیچھے کی طرف دوڑنا شروع کیا اور آواز بلند کی، اینا بنت السکینہ، اینا بنت السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے، میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی جنگل میں تلاش کرنا شروع کیا، کیا دیکھا؟ جھاڑیوں کے درمیان ایک مخدرہ ہے، ایک بی بی ہے جس کے چہرے کے اوپر نقاب ہے، اور جناب سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور حیرت سے سوال کیا، اے بی بی، اے خاتون، جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آپ کیسے اس بچی کے ساتھ اتنی نوازش کر رہی ہیں؟ اور یہ تو وہ بچی ہے کہ 11 محرم سے لے کر آج تک سارا راستہ نہیں سوئی ہے، آج کیسے آپ کی گود میں سو گئی؟ ایک مرتبہ اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کہا رے زینب پہچانو، اگر میں اس بچی کے ساتھ نوازش نہیں کروں گی تو پھر اور کون کرے گا؟ اور اگر یہ بچی میری گود میں نہیں سوئے گی پھر کس کی گود میں سوئے گی؟ ارے یہ وہی گود ہے جہاں اس بچی کا بابا حسین آرام کیا کرتا تھا۔